امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ الذی هو یطعمنی و یسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں، ایمرجنسی وارڈ میں ہیں، اور نہ جانے کن ایمرجنسی وارڈز کے علاوہ بھی ہاسپٹلز کے چکر لگا رہے ہیں اور نہ جانے کن کن امراض کا شکار ہیں۔ میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء کی سلامتی اور صحت جیسی دولت نصیب فرمائی۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ ہیں جن کے اعضاء تو سلامت ہیں، لیکن بظاہر اعضاء سلامت ہیں لیکن اندرونی طور پر اس قسم کی بیماریوں سے وہ فائٹ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ یقین جانیے کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے یہ تو بالکل صحت مند ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ بہت سے امراض کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب ہی کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت بڑا مرض جسے معمولی مرض سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے معدے کے مرضوں میں سے، یعنی کہ جب معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں زخم پڑ جاتے ہیں، السر ہو جاتا ہے، اور پھر اسے یقیناً زخموں کو السر کہا جاتا ہے، اور پھر وہ معدے کے امراض اس قدر بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پھر یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ معدے میں اس قسم کا زخم ہوتا ہے کہ معدے میں وہ زخم آر پار ہو جاتا ہے، یعنی اندر باہر دونوں سائڈ سے زخم ہو جاتا ہے۔ اور پھر کوئی بھی چیز جب وہ مریض کھاتا ہے، چاہے پانی ہی کیوں نہیں پیتا، تو اسے اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ یقین جانیے کہ وہ کہتا ہے بھوک بھی ہے، جسم میں کچھ کھانا، غذا بھی نہیں ہے، کچھ کھانا ہے، اب کھائیں تو کیا کھائیں، پانی پینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اس قسم کے مرضوں کی وجوہات کیا ہے؟ یہ مرض یعنی السر کا مرض کیوں جنم لیتا ہے، معدے میں زخم کیوں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ خاص طور پر معدے کے مرض کے ساتھ ساتھ جب اس میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف جو ہے قابل برداشت بھی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج ہم جو معدے کے امراض کا شکار ہیں اس کو کامن لیا جاتا ہے اور بس نہ جانے اپنے ہی ٹوٹکے کیے جاتے ہیں، لیکن اگر معدے میں السر موجود ہے، معدے میں زخم موجود ہے، تو اب اس کو معمولی نہ لیجئے، کیونکہ بسا اوقات یہ بری بیماری کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بظاہر انسان کا زخم ہونا تو کیا ہے، اوپر آپ کچھ بھی کوئی چیز بھی لگاتے ہیں، کوئی پاؤڈر ڈال دیتے ہیں زخم کے اوپر، زخم کو سکھانے کے لیے، یا مختلف قسم کے اوپر سے آپ یعنی کہ اس پر کوئی نہ کوئی مرہم لگا دیتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے اس زخم کو ہوا لگتی رہتی ہے، لیکن جو اندرونی طور پر زخم ہو جاتے ہیں تو اس زخم کو مندمل ہونے کے لیے بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے، کھانا بھی ضروری ہے اور معدے کے زخموں کو مندمل بھی کرنا ہے، تو یہ کیسے سب کچھ ہوگا؟ لیکن ناظرین کرام، اس سے پہلے اس کی وجوہات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے بالکل ماشاءاللہ مضبوط ہیں، جیسے کہ بڑی مشہور بات ہے کہ لکڑ پتھر سب ہضم کر جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی تو آج کل ویسے نیوز اینکر بھی مختلف خبریں دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اور پوری دیگ ہی کھا جاتے ہیں، فلاں شخص سے اتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے پہلوانوں کے۔ ناظرین کرام، لیکن یاد رکھیے آپ نے کوئی ایسی پہلوانی نہیں دکھانی، کیونکہ یہ بظاہر زیادہ کھانا معدے کے لیے مفید ہرگز نہیں ہے۔
قربان جائیے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان مسائل کا حل بھی ہمیں بتلایا۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہ حقوق اللہ کی جانب جہاں متوجہ کرتے ہیں وہیں پر حق لنفسک، یعنی کہ انسان کا اپنی باڈی پر بھی کچھ حقوق ہیں۔ دیکھیں دنیا میں آپ کے پاس گاڑی ہے، اس گاڑی کے اندر اگر آپ تیل بھی ڈال رہے ہیں تو گاڑی چل رہی ہے، لیکن گاڑی کے تیل کے ساتھ ساتھ اس کے بقیہ مینٹیننس بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن بقیہ مینٹیننس کی طرف بھی توجہ نہ دیں تو یقیناً پھر ایک گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہوتا ہے، دوسرا پھر تیسرا، اور نہ جانے کیا کیا خرابیاں۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام، بلا تمثیل و تشبیہ اللہ رب العالمین نے انسان کے یہ باڈی ہے، اس باڈی کے کچھ حقوق ہیں، اس باڈی کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ نوبت ہی نہیں پیدا ہوگی کہ معدے میں زخم، معدے میں السر اور معدے میں شدید درد کی تکلیف محسوس ہوگی۔ ناظرین کرام اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بسا اوقات ہم بہت زیادہ یعنی کہ مرچ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں، کیونکہ زبان کا چسکا جو ہے یہ بڑی زبردست ہے، اور اب تو ماشاءاللہ ریسٹورنٹس کی بہاریں بھی اس قدر ہیں کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس قسم کے نام رکھ دی ہیں کہ وہاں پڑھ کر ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ چسکا اور یہ زبان کا چسکا صرف یہاں سے لے کر گلے تک کا ہے، لیکن اگر یہ چسکا برداشت کر لیا جائے تو یقین جانیے صحت اتنی پیاری صحت ہو کہ وقت سے پہلے پھر آپ کو بڑھاپے کی طرف منتقل ہونا نہیں پڑے گا، جوانی کے اندر ہی پھر آپ کو جسم کے دردوں کی شکایت نہیں کرنے پڑے گی، پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں یا کھڑی ہوتی ہوں تو فوراً چکر آ جاتے ہیں، یا پھر ایسی کیفیت کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جوان بچے ہیں گھٹنوں میں تکلیف ہے، جوڑوں میں درد ہے۔ ارے بھائی غذا اپنے معدے کو سوچو کہ کیا استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج آپ کا معدہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، گھبراہٹ کا ہو جانا، چکر کا آنا، بار بار جو ہے متلی اور قے کی شکایت رہنا، کچھ کھائیں تو فوراً منہ پر واپسی آنا، تو یہ تمام علامات اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کا معدہ اب آپ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اب اس معدے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معدے کے جو دیواریں ہیں اس میں خون کی کمی پائی جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کی طرف بھی میں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند ایسی چیزیں جن کا استعمال اگر آج اب آپ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا معدہ بالکل درست ہو جائے گا۔ ناظرین کرام کچھ تصاویر ہیں جو معدے سے متعلق ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ابھی ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھیں گے، اور وہ اس کا دکھلانا کیوں ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر معدہ ہے کیا چیز ہے، معدہ کیسا ہوتا ہے، یہ جسم کے کس حصے کہاں ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں یہ معدہ ہے ہمارا جسم، اب یہ چیزیں خاص طور پر جو ہم تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ماشاءاللہ زبان کے چسکے کے لیے، تو اب ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کے معدے کو افیکٹ کرتی ہیں، جو آپ کو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار کر رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بڑی آنت ہے، اب اسی طریقے سے جب آپ کو درد ہوتا ہے تو پھر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہمیں یہ دیکھیں یہ بسکٹ، یہ بیکری آئٹم سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ دیکھیں رنگ برنگی گولیاں کھا رہے ہیں ہم، تو یہ خاص طور پر جو آرٹیفیشل جتنے کلرز ہیں ان کا چیزوں کا استعمال کھانے پینے میں، یہ اس چیز کو جو ہے استعمال کرنے سے آپ کا معدہ، ابھی آپ نے دیکھا کہ معدہ کیسا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ خوراک کی نالی کے ساتھ ہی بالکل جیسے ہم یہاں سے کھاتے ہیں فوراً ہی معدے کی جانب چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ بالکل یعنی کہ بغیر جو ہے مسالوں کی چیزیں کھائیں تو آپ کہیں گے قاری صاحب آپ کا پروگرام دیکھنا تو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم جو ہے آپ مرچ مسالے سے ہمیں پرہیز نہ سکھلائیں، ہمیں نہ بتلائیں، کیونکہ ناظرین کرام کیونکہ ہماری زبان اس قدر چسکوں کے عادی ہو چکی ہے کہ یہ چھوڑنا اب ناممکن ہے۔ بہرحال اس میں مسالے میں کمی ضرور لے کر آئیں، بریانی کھاتے ہیں تو اس میں مسالہ کم کریں، گھر میں ترکاری بناتے ہیں یعنی کہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں، سبزی بناتی ہیں، دال بناتی ہیں، کوئی بھی آئٹم جو آپ کے گھر میں کھانا یعنی سالن وغیرہ تیار ہوتا ہے، پھر سالن کے اندر تری کا استعمال کم کریں۔
سالن کے اندر تری کا استعمال کم کریں، مرچوں کا استعمال کم کریں۔ اگر آپ اس کی جگہ پر ریڈ چلی کی جگہ پر اگر آپ گرین چلی استعمال کرنا شروع کر دیں، گھر میں ہرے مسالے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے کھانے میں لذت بھی آئے گی اور انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں کوشش یہ کرنی ہے کہ بیکری والے آئٹم کم سے کم استعمال کرنے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سب سے بڑی بیماری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب صبح صبح ناشتے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بسکٹ کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جب پوری رات آپ کا معدہ خالی تھا، آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ نے کیا پی رہے ہیں؟ کافی پی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اچھے سے اچھے کپ رکھا ہے خوبصورت، لیکن یہ پتہ نہیں یہ کافی بھی اچھی بنی ہوئی ہے کڑک قسم کی، لیکن یہ پتہ نہیں یہ اندر جا کر تیزابیت پیدا کرے گی، ہمارے معدے کو خراب کرے گی۔ تو اب آپ نے صبح صبح چائے پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ پہلے کچھ نہ کچھ میں آج آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ نے صبح کیا استعمال کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے بیکری آئٹم کم سے کم استعمال کرنے ہیں۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ اس کو بالکل استعمال چھوڑ دیں تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ استعمال کریں، کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں، شام کو چائے پیتے ہیں، جس وقت معدہ خالی ہوتا ہے اس وقت بیکری آئٹم ہرگز استعمال نہ کریں، یہ آپ کے معدے کے لیے انتہائی مضر ہے۔ تیسرا کام آپ نے ناظرین کرام وہ یہ کرنا ہے کہ کھانے کے دوران جن کے معدے میں السر ہے، جن کے معدے میں درد ہوتا ہے، جن کے معدے میں زخم موجود ہے، تو انہیں چاہیے، یا جن کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، جن کو پیٹ میں گیس کی شکایت ہوتی ہے، ہوا کا گولا اندر بن جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اب اس وقت آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کھانے کے دوران پانی کو بالکل نہیں پینا۔ اب ہمارے ہاں نوجوان بچے کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ماشاءاللہ جتنے برٹش بورن بچے ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے ڈرنک کا یعنی کہ فزی ڈرنکس کا گلاس جو ہے وہ بھر کر رکھتے ہیں، پیپسی، 7 اپ، کوکا کولا، یہ جو بھی ہے پہلے بھر کر رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کھانا، اب ایک نوالا ادھر سے کھانا کھا رہے ہیں، ایک نوالا سالن کے ساتھ روٹی اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر سے ماشاءاللہ ڈرنک، یعنی کہ گلے سے نیچے اترتی نہیں ہے۔ اب جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے معدے پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج تو آپ کی زبان کا چسکہ آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ چسکے ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کو ڈاکٹر کہیں گے کہ اب آپ نے کچھ بھی نہیں، آپ نے بالکل لیکوڈ چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو بیچارے معدے کے زخموں کا شکار ہیں، معدے میں السر کا شکار ہیں، بیچارے معدے میں جس قدر ان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو اب اس پر آپ یہ غور کریں کہ آپ نے آئندہ سے کھانے کے دوران پانی نہیں پینا، کھانے کے دوران کوئی ڈرنک وغیرہ نہیں پینی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ نے سگریٹ نوشی سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خاص طور پر کسی ایسے غم کے اندر مبتلا ہیں تو اس غم سے نکلنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دنیا میں انسان ہے، بتقاضۂ بشریت انسان کے اوپر غمی بھی ہے، تکالیف بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے ہم نے پریشانیوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، مصائب تکالیف کو بھی برداشت کرنا ہے، اور ہم نے غموں کو بھی خوشیوں میں بدلنا ہے۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ہمیں اس کا بھی حل بتلایا ہے کہ اگر تم پریشانی میں ہو تو پریشانی سے نکل کیسے سکتے ہو، اگر تم غمی میں ہو تو تمہاری غمی خوشی میں کیسے بدل سکتی ہے۔ قربان جائیے، آئیے نبی کی تعلیمات کی جانب، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو انشاءاللہ خوشیاں بھی ملیں گی اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر پریشان بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے معدے کے لیے، آپ جتنی دوائیاں استعمال کر لیں، آپ جتنی میڈیسن استعمال کر لیں، جتنا حکمت کا علاج بھی استعمال کر لیں، لیکن آپ کے دل پر کوئی بوجھ ہے، کوئی غم ہے، آپ کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو اس سے اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کا معدہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں تیزابیت برقرار رہے گی۔ جب تیزابیت برقرار رہے گی تو معدے کی دیواریں جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی رہیں گی اور یہاں تک کہ آپ کا معدہ درست نہیں ہوگا۔ اب آئیے ناظرین کرام اس کے علاج کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارے بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد ہم نے بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات اور پھر انشاءاللہ جوابات۔ پچھلے ویک کے بھی کچھ سوالات باقی تھے، انشاءاللہ ان کے بھی میں جوابات دوں گا۔ تو ناظرین کرام اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا ناظرین کرام وہ لوگ جن کے معدے میں بہت زیادہ یعنی کہ درد رہتا ہے، معدے میں السر ہے، معدے میں زخم ہے، اب اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں، آپ کی فریج میں موجود ہوتی ہیں، اگر آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کے معدہ خراب رہتا ہے، معدے میں السر ہے، تو دہی کا استعمال کریں۔ دہی کا استعمال
مفید ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر جب موسم بہت زیادہ سرد ہو تو آپ کو دہی کا صبح کے وقت یا رات کے وقت استعمال مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ کو فلو کی شکایت اور آپ کو ریشے کی شکایت پیدا ہو جائے گی۔ تو دن میں آپ جو ہے دہی کا استعمال کریں۔ جب موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو دن میں، اگر موسم نارمل ہے جیسے آج کل ماشاءاللہ تھوڑی سی گرمی ہوئی ہے تو پھر آپ صبح کے وقت بھی دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، خاص طور پر وہ لوگ جو معدے کے امراض کا شکار ہیں تو ان کے لیے سب سے مفید میں نے بتلایا تھا صبح نہار منہ اگر آپ پورج یعنی کہ دلیا جسے تلبینہ بھی احادیث طیبات کے اندر کہا گیا ہے، اگر وہ اس کا استعمال کریں، جوں کا دلیا اس ملک میں آسانی سے مل جاتا ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ریفر کیا تھا، اس سے پچھلے پروگرام میں بھی، اور ابھی پھر اس کی جانب توجہ دلا رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو معدے میں، جن کا معدہ خراب رہتا ہے، یعنی معدے میں السر ہے، معدے میں درد ہوتا ہے، رات کے وقت کشمش اور کھجور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کوشش کریں صبح نہار منہ شہد، یہ تو کشمش اور کھجور رات کو گیلا کر لیں، اس کا پانی جو ہے صبح جو ہے پی لیں۔ اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ شہد 1 چمچہ اور اسی طریقے سے پھر سونف کا 1 چمچہ، اور سونف جو ہے یہ سونف جو ہے وہ اس کے 1 چائے کا چمچہ، اور اسی طریقے سے تیسرا جو نسخہ ہے وہ بھی میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، لیکن یہ سونف جو ہے یاد رکھیے گا کلر والی سونف نہ ہو، یہ سونف جو ہے آپ کوشش کریں کہ بغیر کلر والی ہو۔ یہاں عموماً کلر والی سونف ملتی ہے تو بغیر کلر والی آپ نے سونف لینی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 3 چیزیں، پہلا یعنی کہ شہد ہے، دوسرا سونف ہے، اور تیسرا جو ہے ناظرین کرام ایک اور چیز ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور وہ ابھی انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ابھی ناظرین کرام، یہ ناظرین کرام دارچینی جو ہے یہ بلڈ پریشر کے لیے اور اتنی مفید ہے کہ کیا بتاؤں۔ بلڈ پریشر جن کا ہائی رہتا ہے تو دارچینی، شہد اور سونف، اب اس کو ہم وزن لے کر 1 چمچہ لے کر اس کو یعنی کہ آپ ایک ہانڈی میں ابالیں اور 4 کپ پانی ڈالیں، اس میں سے 1 کپ پانی رہ جائے اور پھر اسے استعمال کریں، تو یہ نسخہ آپ کے معدے کے لیے بھی، وہ لوگ جن کے معدے میں زخم ہے ان کے لیے نہیں، یہ جی اس کے ساتھ پودینہ بھی ہے۔ 4 چیزیں ناظرین کرام، پودینہ اگر حسب طبیعت ہے، اگر اس میں پودینہ ڈالیں گے تو اس سے جو ہے ایک آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے مزید بہتری آئے گی، مزید جو ہے فرحت آپ کو پیدا ہوگی، اور آپ کے اس کے اندر ایک جو ہے ذائقہ بھی پیدا ہوگا۔ تو اب یہ ناظرین کرام 4 چیزیں ہیں، سونف، شہد اور دارچینی اور پودینہ۔ پودینہ کی ہری ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا تازہ پودینہ ملتا ہے، تازہ پودینہ لے لیں، نہیں تو آپ خشک پودینہ بھی آپ اس کا کعوہ بنانا ہے آپ نے۔ 4 کپ پانی ڈالنے، 1 کپ پانی رہ جائے، جن کو بہت زیادہ گیس کی شکایت ہوتی ہے، بہت زیادہ معدے میں تبخیر پیدا ہوتی ہے، بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے، تو کھانے کے بعد اسے پی لیا کریں۔ اب جو معدے کے مریض ہیں خاص طور پر، اب ناظرین کرام یہ ناظرین کرام یہ 4 چیزیں جو ہے اب آپ نے اپنے نوٹ بھی کر لی ہوں گی، تو اب ان 4 چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اگلی بات ناظرین کرام کہ وہ لوگ جن کے معدے میں السر ہے، معدے میں زخم ہے، ایک تو صبح نہار منہ آپ نے شہد 1 چمچہ، اس کے اندر 1 چمچہ زیتون کا تیل، نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچہ شہد اور 1 چمچ جو ہے آپ نے زیتون کا تیل، اب وہ اس کے اندر مکس کر لیں، صبح اسے نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا معدہ بہت آپ کے معدے کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ناظرین کرام پھر اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آپ ماشاءاللہ اپنا نارمل جو ہے کھانا، صبح ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، صبح ناشتے میں اور دوپہر کے کھانے میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اکثر لوگ تو دوپہر کا کھانا کھاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ناشتہ ہی ماشاءاللہ 12-1 بجے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا کھانا پینا، اگر ناشتہ کرتے بھی ہیں تو کیا ہے، سیریل وغیرہ ہے، کوئی ویٹا بیکس لے لیا یا کارن فلیکس لے لیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام، ایسا ناشتہ کریں جس سے آپ کو دن بھر میں توانائی ملے۔ اب شہد صبح پینا آپ کی آنتوں کے لیے بہت مفید ہے، ظاہری بات ہے پوری رات آپ کا معدہ خالی رہا ہے، اب آپ خود سوچیں جب پوری رات آپ کا معدہ خالی تھا، اب آپ نے صبح اس میں چائے پی لی، کافی پی لی، تو آپ کے معدے میں تیزابیت تو سارا دن ہوگی، آپ کو کھٹی ڈکاریں تو آئیں گی، منہ میں پانی بھی آئے گا، اور سارا دن آپ کو گیس کی شکایت بھی ہوگی، بڑی طبیعت کے اندر بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، چکر آئیں گے، یہ سب معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے صبح نہار منہ آپ یہ عزم کر لیں کہ اگر آپ اپنے معدے کو جوان رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جوان رکھنا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات کے اندر تلبینہ یعنی جو کا دلیہ اتنا مفید ہے کہ یہ جلد بڑھاپا نہیں لاتا. وہ لوگ جو جلد بوڑھے ہو گئے ہیں، اب جوانی تو نہیں لوٹ کے آ سکتی، لیکن کم از کم ان کا معدہ اب آگے جو ہے ان کا ساتھ ضرور دے گا. ایسا نہیں کہ ابھی ان کو کوئی بھی چیز کھائیں تو ان کو ہضم نہیں ہوگی. اور اب دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ گوشت کا استعمال نہ کریں. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے بھائی، گھر کے اندر اب بیچاری بیویاں ہیں یا بہنیں ہیں یا مائیں ہیں، گھر کے اندر سبزی پکاتی ہیں تو کھاتا ہی کوئی نہیں ہے. بھائی کون کھائے سبزی؟ بھائی گوشت نہیں ہے طبیعت میں، گوشت سامنے ڈش بن کر نہیں آئی ہے تو کھانا ہی نہیں کھانا، مون خراب ہے. بڑا عجیب سسٹم ہے. تو اب کم از کم آپ یہ اپنے معدے کو تھوڑا سا غذا میں اعتدال لے کر آئیں. قربان جائیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر سبحان اللہ کدو شریف کھا رہے ہیں تو ساتھ میں گوشت کا استعمال ہے، کھجور کھا رہے ہیں تو ساتھ میں کھیرے کا استعمال ہے، ککڑی کا استعمال ہے، خربوزے کا استعمال ہے. تو یہ جتنی گرم چیزیں ہیں اس میں اپنے جسم کے اندر اعتدال لے کر آئیں. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح برگر، شام برگر، رات برگر، کیا برگر اور پھر پیزا اور یہ اور پاستا اور یہ سب چیزیں کیا ہے آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ ہیں. ہاں اگر آپ کھاتے ہیں کبھی کبھار ٹیسٹ کے لیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جس وقت کھا رہے ہیں اس وقت آپ کے معدے کی نوعیت کیا ہے، آپ نے کیا غذا کھائی ہیں. اب ہمارے ہاں فروٹ کس ٹائم کھایا جاتا تھا؟ ہمارے ہاں فروٹ کھایا جاتا ہے کھانے کے آخر میں، حالانکہ اصول طب یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں فروٹ کھایا جائے تاکہ آپ کے معدے کو ٹھنڈک پہنچے، آپ کے معدے کو ماشاءاللہ اس کی دیواروں کو ایک ماشاءاللہ ایک سہارا ملے، ایک سپورٹ ملے. جب آپ اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ کوئی چیز کھاتے ہیں تری والی چیز بھی تو آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن پہلے آپ ماشاءاللہ خوب دبا کر تری والی چیزیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ. تو ناظرین کرام، آج میں نے آپ کو صرف اور صرف 3 نسخے بتلائے. ایک تو یہ ہے کہ جن کے معدے میں السر ہے دہی کا استعمال رکھیں. دوسرا نسخہ نارمل، آپ جتنے لوگ ہیں جن کے تیزابیت رہتی ہے، بدہضمی رہتی ہے، گیس کی شکایت رہتی ہے، تو سونف ایک چمچ اور دارچینی کے یعنی کہ 1 انچ کے 3 ٹکڑے لے لیں، یا ایک ہی جو ہے 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں تو یہ کافی ہے. توڑ کر ڈال دیں گے ذرا تو اس میں ابال میں اچھا فائدہ ہوگا اور خوب اس کا عرق نکل جائے گا. تو تیسری چیز جو ہے وہ پودینہ لے لیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ شہد لے لیں. اس کے اندر مکس کر لیں اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اسے استعمال کریں. تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے آپ کا معدہ بھی درست رہے گا. ناظرین کرام، یقین جانیے کہ جان ہے تو جہان ہے. وہ لوگ، ان لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے بیمار تو ہیں لیکن اب بیماری کی وجہ سے اس قدر بیچارے بے حال ہو چکے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کسی مجلس میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کسی پارٹی میں جا سکتے ہیں. وہ بیچارے اب بس تنہائی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور یہ معدے کے مریض خاص طور پر یہ ان کے دل کے اندر ان کو ویسی غمی اور احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے، اپنے معدے کو درست رکھیے. معدے کو درست رکھنے کے لیے کامن سینس کی باتیں وہ یہ ہیں کہ آپ یہ کوشش یہ کریں کہ آپ دن صبح سے لے کر شام تک اپنا، جس طرح کہتے ہیں نا، اعمال کا محاسبہ کرنا کہ آج آپ نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا. اور اسی طریقے سے آپ اپنی باڈی کا مشاہدہ کریں کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے کیا پیا، کیا کھایا اور کیا پیا. اگر آپ یہ غور کریں گے روزانہ اور کس وقت آپ نے کیا کھایا اور کیا پیا، تو انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام پھر آپ کی طبیعت کے اندر اور آپ کی صحت کے اندر دن بدن اس کو 4 چاند لگنے لگ جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپائنمنٹ بک کراتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں. چلیں یہاں پیسہ خرچ نہیں ہو رہا لیکن وقت تو ہے نا، لیکن وقت کی کتنی قیمت ہے. اور ناظرین کرام پھر ڈاکٹرز کے پاس جانا، اپائنمنٹ بک کرانا، کتنی مشکل سے اپائنمنٹس ملتی ہیں، پھر وہ اپائنمنٹس میں جانا اور جا کر پھر وہاں پر اپنے ڈاکٹر سے ملنا، کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا معاملات. تو اس لیے ناظرین کرام اپنے آپ کو اگر ڈاکٹر سے بچانا چاہتے ہیں، حکما سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے صحت کو مینٹین کیجئے. چلتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے کالز کو شامل کریں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ اس کے جوابات پیش کریں گے. چلتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، پچھلے ویک بھی کافی سوالات ماشاءاللہ آئے تھے، لیکن ان کے سب کے جوابات میں نہیں دے سکا تھا، تو میرا یہ طریقہ ہے ہمیشہ سے کہ جتنے بھی جوائن کرتے ہیں سب کے سوالات جو ہے وہ میں ان کے جوابات جو ہے وہ پیش کروں اپنے پروگرام کے اندر۔ لیکن اگر اس پروگرام میں سوالات کے جوابات نہیں پیش کر سکا، یعنی کہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے، تو پھر میں نیکسٹ پروگرام میں ضرور جو ہے ان سوالات کے جوابات میں دے دیا کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، مزید بھی انشاءاللہ کالز جو ہیں وہ بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ مزید کالرز کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ ویسے تقریباً پچھلے ویک ہماری بہن لندن سے تھیں زبیدہ، ان کے بیٹے 22 سال کے ہیں، ہیئر فیور ہے بہت زیادہ ہے، اور چھینکیں اسے سال میں ہمیشہ ہر سال بہت زیادہ ہیئر فیور ہو جاتا ہے، اور اسے ڈکاریں بھی بہت آتی ہیں، اور یہاں تک کہ قبض کی شکایت بھی ہے، تو کوئی دعا بھی بتلائیں، ان کا یہ سوال تھا۔ میری بہن، ایک تو دیکھیں ہیئر فیور اس ملک کے اندر خاص طور پر یہ ایک موسمی ہے، اگر تو موسمی ہے تو اس کے لحاظ سے ہمیں اللہ کی سبحان اللہ کیا شان ہے کہ ہمیں اس کے لیے وٹامن ای زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ جی 8 کالرز لائن پر ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں یکے بعد دیگرے۔ تو ناظرین کرام، میں یہ بتا دوں بہن زبیدہ، اگر آپ کے بچہ موسمی ہے، یعنی کہ موسم کے لحاظ سے ہیں، تو اب اس کے لیے خاص طور پر جتنا آپ یہ تانجرین یعنی کہ کینو وغیرہ، مالٹے وغیرہ یہ جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح نہار منہ ایک یعنی کہ ½ ٹی اسپون شہد اور ½ ٹی اسپون کلونجی کا تیل، یہ مکس کریں، یہ روزانہ صبح پابندی سے 1 ہفتہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ جب ایمیونیم سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا، ہیئر فیور انشاءاللہ اس کی چھینکیں آنا اور اس کے مزید جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اس سے انشاءاللہ العزیز آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کا بیٹا محفوظ رہے گا۔ اور ڈکاریں آتی ہیں، بہت زیادہ قبض کی شکایت ہے، تو آج جو میں نے یہ نسخہ بتلایا ہے خاص طور پر سونف کا اور دارچینی کا اور پودینے کا اور شہد، جی کالز کو شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دعا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، میری کون بہن؟ محمد مفتی صاحب جی، میں نے پوچھنا تھا، میری امی کے ذرا زور سے بولیں گی تو آواز بہتر ہوگی۔ پانی ہے تو جی فرمائیے۔ ان کا پوچھنا تھا، تو اور میری جو نہیں ہے۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے جن کے بارے میں سوال کر رہی ہیں؟ میرے دودھ وچ پانی ہے، 42 عمر ہے۔ 42 عمر ہے، اور کیا نام ہے؟ میرا نام اختر جان ہے۔ اختر جان، جی فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سوال کیا ہے اختر جان صاحبہ؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی ٹانگوں میں پانی ہے، اور بدل میتھی دانہ بھی کھاتی ہوں، تو اپنا جیل بھی لیتی ہوں۔ ٹانگوں میں پانی ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ کڈنی تھوڑی خراب ہے۔ کڈنی کا فنکشن صحیح نہیں ہے آپ کا۔ وزن کتنا ہے آپ کا؟ پاؤں سوجے میں، پاؤں میں سوجن زیادہ ہے؟ ہیلو، اصل میں پتہ ہے کہ آپ لوگ پہلے کنورسیشن پورا کمپلیٹ کر لیں۔ جی وہ کیا ہے، اپنی امی ہمارے ماشاءاللہ، تو پہلے اپنی کنورسیشن کمپلیٹ کر لیں، جو بھی معاملہ ہے ایک بندہ بتا دے تو پھر کیا ہے، ٹی وی سے بھی سن رہے ہیں، آپس میں بھی گفتگو کر رہے ہیں تو مشکل ہو جاتا۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے آپ کا لیکچر سنا ہے، 2 دن سے میں آپ کو گرے کپڑوں میں دیکھ رہی تھی 4 گھنٹے۔ اچھا، رات کے 12 بجے تک دیکھتی رہی ہوں، تو آواز آتی نہیں تھی، جا نہیں رہی تھی میری آواز، نہیں تو میں میدے کا علاج تو پوچھ لیتی۔ چلیں جزاکم اللہ خیر۔ جی مسز حسن کیا سوال کریں گے؟ پروردگار آمین، آپ کی صحت پوشی کو اللہ تعالیٰ عزت و آبرو سے قائم رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ اچھا بات ہے یہ کہ یہ جو آپ نے میدے کا السر کہا ہے نا، یہ تو مجھے تھا، تو مجھے چائے میری حکیم الامت نے بند کروا دی تھی۔ اچھا 33
3 ایئرز ہو گئے ہیں. اچھا میں نے چائے نہیں پی تو تب سے یہ السر کی درد ختم ہو گئی تھی. اچھا اب یہ ہے کہ پورے جسم میں گیس بڑی ہے. اچھا بادی کی شکایت ہے. اگر ہاتھ کو دباؤں تو تب بھی ڈکار شروع ہو جاتے ہیں. ٹانگ پہ دباؤں خارش کروں شوگر کی وجہ سے تو تب بھی ڈکار شروع ہو جاتے ہیں. پاؤں کے ناخن سے لے کے سر تک گیس ہی گیس ہے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ اور جی میں لندن سے زینب بول رہی ہوں. لندن سے زینب جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے لاسٹ ویک آپ کو کال کیا تھا میری سسٹر کے لیے. ٹھیک ہے. پی سی او ایس کا پرابلم ہے آپ کو میں نے بولا تھا. کس چیز کا پرابلم تھی؟ پیریڈز ریگولر نہیں ہے. کس چیز کی پرابلم تھی میری بہن؟ سوری پی سی او ایس. اچھا جی اور میں نے آپ کو کہا تھا انہیں پیریڈز بھی ریگولر نہیں ہے اور پریگنینسی بھی نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے مجھے میتھی سیڈس بولا تھا دودھ کے ساتھ. جی لیکن وہ میں پوچھنا بھول گئی تھی آپ کو کہ وہ پاؤڈر لینا ہے یا ایسی سوک کر کے اسے کھانا ہے. ہاں اسے ان کی شوگر تو نہیں تھی نا ان کو؟ نہیں جی شوگر. ہاں تو ان کو کہیں کہ رات کو جو ہے میتھی دانے کو گیلا کر لیں, صبح اس کا پانی پئیں اور رات کو جو ہے نا میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں, پاؤڈر بنا لیں اور اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اوکے جی. جی مجھے اور پوچھنا تھا 2 سوال. جی جی جو میری امی ہیں انہیں دوپہر میں بھی سب جیسے دن کے وقت بھی بہت ایچنگ ہوتی ہے اور رات میں زیادہ ایچنگ بے چینی. آپ کی امی کو کیا ہوتا ہے؟ ایچنگ کھجلی دوپہر کھجلی ہوتی ہے جسم میں؟ بہت کھجلی ہوتی ہے اور رات ہوگی تو بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے. انہیں ڈائبٹیز بھی ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ ایک امی کو جو ہے کا بھی پرابلم ہے. امی کو کھانا پینا کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ جی وہ کوئی بھی قسم کی دالیں وغیرہ کھائیں گے تو انہیں گیس بھی ہوتی ہے. مطلب ان کو کوئی چیز ان کی ہاضمے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے, سوٹ ہی نہیں ہوتا انہیں. تو کوئی اور اس کے علاوہ میڈیکیشن میں ہے کسی طرح کوئی اور اس کے علاوہ کوئی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں؟ جی دوائیاں تو کھا رہی ہے وہ. انہیں تھائرائیڈ بھی ہے, ڈائبٹیز بھی ہے تو اس سے وہ دوائی بھی کھا رہے ہیں. اور کولیسٹرول کی بھی ٹیبلٹ لیتی ہیں؟ جی نہیں کولیسٹرول کا نہیں ہے. بلڈ پریشر کی؟ نہیں بی پی کی بھی نہیں ہے. باقی آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب آپ سے پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی. میرا نام بانو بیگم ہے, میں لیسٹر سے بات کر رہی ہوں. آپ سے پتہ کرنا ہے 2 باتیں پوچھنی ہے. ایک تو سنا پتے آپ نے بتائے تھے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے سنا لیوز جو ہے. اور دوسری بات آپ نے مجھے بتائی تھی ہائی بلڈ پریشر کے لیے دار چینی کا کعوہ بنا کے پینا. جی تو وہ میں نے پیا تو اس سے مجھے سخت ڈائریا ہو گیا. 2 دن میں بیمار ہوں. تو آپ نے کتنا کعوہ وہ پی لیا؟ ایک ہی دفعہ پیا تھا لیکن وہ 2-3 وہ دار چینی کی ڈنڈیاں توڑ کے تو وہ میں نے بنائی تھی اس میں. اچھا اس کے اندر اور کیا ڈالا تھا؟ شہد بھی زیادہ ڈالا تھا کیا؟ اور کچھ بھی نہیں ڈالا, خالی وہی پانی پیا تھا. دارچینی کے صرف دارچینی سے وہ آپ کو موشن ہو گئے؟ ہاں بالکل. دارچینی سے موشن نہیں ہونے چاہیے لیکن ممکن ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسی غذا استعمال کی ہوگی اس دن کہ جس کی وجہ سے موشن ہوئے ہوں گے. دارچینی سے کبھی بھی موشن نہیں ہوتے ہیں. اچھا تو آج جو آپ بتا رہے ہیں تو اس میں دارچینی اور شہد بھی میں ملا لوں یا آپ نے تو بتایا. کیا بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے؟ کس چیز کی؟ آپ کو بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں, ٹھیک ہوں میں. تو پھر آپ کیوں استعمال کرنا چاہ رہی ہیں؟ بلڈ پریشر کے لیے. بلڈ پریشر کے لیے میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ خاص طور پر اگر یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے آپ نے اس کو ویسے استعمال کریں دوبارہ. یعنی اگر آپ کو وہ راس نہیں آ رہی ہے نا یعنی کہ دارچینی کا کعوہ تو آپ ایسا کریں میتھی دانہ رات کو گیلا کریں پانی کے اندر, بوائل پانی کے اندر, اور صبح اٹھ کر جو ہے اس پانی کو پی لیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی میں ثنا مکی کے حوالے سے بتلاتا ہوں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں برسٹل سے بات کر رہی ہوں. برسٹل سے. کیا نام ہے؟ زاہدہ بہن. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کیا کہ میرے بیٹے کو پرابلم ہے کیا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا درد رہتا ہے. اچھا پیٹ میں ہر وقت درد ہوتا ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ ایج ہے 26. 26. جی. شادی شدہ ہیں؟ جی نہیں. اچھا تو یہ کتنا عرصے سے ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے؟ اس کو نا 1 سال ہو گیا ہے. اچھا تو قبض کی شکایت بھی ہے؟ نہیں قبض کی شکایت تو نہیں ہے اس کو. تو پیٹ میں درد ہوتا ہے یا معدے میں درد ہوتا ہے؟
اس کو جب بھی دیکھو نا پیٹ کو نا ہر وقت ہاتھ لگا کر ایسے ملتا رہتا، کہتا ہے پتہ نہیں ممی مجھے سمجھ نہیں آتی میرے پیٹ میں درد ہے. تو کھانا پینا اس کا ٹھیک ہے؟ نہیں کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے. میں پروگرام دیکھے میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں لندن سے مسز علی بات کر رہی ہوں. لندن سے مسز علی، فرمائیے. میں نے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو ابھی بتا رہے تھے کہ شہد استعمال کرنا چاہیے، زیتون کا تیل، تو جن لوگوں کے لیے ڈائبٹیز ہے یا جن کی ڈائبٹیز باؤنڈری لائن پہ ہیں یا جن کو کولیسٹرول ہے، تو انہیں کس طرح استعمال کرنا؟ انہیں پھر شہد نہیں ڈالے نا اس میں، شہد نہیں ڈالے. اس میں پھر ظاہری بات ہے، دیکھیں ایک آپ کے جسم میں جب شوگر کا لیول ہائی ہے تو اب اس شوگر کا تو استعمال جو ہے پھر وہ تو نقصان دہ ہے. تو اب اس کے لیے بہترین یہ صبح نہار وہ جو ہے وہ کلونجی کا تیل پی لیں. کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل. اگر مثال کے طور دودھ تو پی سکتی ہیں نا، دودھ کے اندر ڈال کے پی سکتے ہیں آپ لوگ. اوکے اوکے اوکے، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں مسز بخاری نوٹنگم سے. مسز بخاری نوٹنگم سے، فرمائیے. میں اپنی بہن کے لیے کر رہی ہوں. جی. ان کی عمر 70 پلس ہے. جی. اور وہ پتہ نہیں جب بھی کچھ کھاتی ہیں یا نہ بھی کھائیں ان کے اکثر اور اکثر چہرے پر خارش آتی رہتی ہے. صرف چہرے پر خارش ہوتی ہے؟ زیادہ چہرے پر ہے، ویسے سارے جسم پر. ویسے سارے جسم پر خارش ہے. تو ان کو چھوٹے پیشاب میں تکلیف تو نہیں ہے؟ جی. چھوٹے پیشاب میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے ان کو؟ جلن تو نہیں؟ جی جی نہیں. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام اقبال ہے. جی میرے کون بزرگ اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں، ہنسلوں میں. جی لندن ہنسلوں سے کال کر رہے ہیں. کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ اقبال. جی اقبال بھائی فرمائیے. دیکھیں مجھے نا میری ٹانگ لیفٹ میں میری ڈائبٹیز ہے، اس پہ نا میری ویکنیس آ گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی میں چل رہا ہوتا ہوں تو ٹرن ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایج تو میری ہے جی 79. 79. تو آپ کی یہ رائٹ لیگ ویک ہوئی ہے یا لیفٹ؟ لیفٹ. لیفٹ ہے. تو آپ نے اپنے دل کی ECG وغیرہ کرائی ہے؟ نہیں جی، انہوں نے میں گیا تھا، وہ کہتے ہیں جی NHS میں، میرا ڈاکٹر کہتا ہے، میں نے پوچھا جی میرا MRI کرا دیں یا کچھ، تو اس نے کہتا ہے جی کہ آج کل NHS کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ فزیو والے کے پاس جائیں. میں فزیو والے کے پاس گیا تو وہ فزیو والے کہتے ہیں جی آپ جائیں اپنے GP کے پاس. تو مجھے اس طرح کوئی ٹینشن نہیں دی انہوں نے، نہ GP نے نہ. اچھا یہ ایک تو یہ کہ دل کا آپ ضرور چیک اپ کروائیں، اپنے ڈاکٹر کو بتائیں دل کا. دوسرا یہ کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ تو 84 ہے جی، 82 83. اچھا 82 اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ شوگر ہے آپ کو؟ ڈائبٹیز تو ہے جی. کتنا؟ کیا انسولین لیتے ہیں ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ جی ٹیبلٹس لیتا ہوں. جی ٹیبلٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری امی. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ لوٹن سے. لوٹن سے. کیا نام ہے؟ I don't want to give my name in. Just give your mummy name. Nasreen. Who's the patient? کون پیشنٹ ہے؟ جو پیشنٹ ہے اس کا you know their foot is hurting really bad and they need really sharp pains. ٹھیک ہے. And she's got a really high cholesterol as well. امی کی عمر کتنی ہے؟ امی کی عمر کتنی ہے؟ She's 60. 60. کیا نام ممی کو شوگر بھی ہے؟ نہیں nothing, no sugar, no blood pressure. الحمدللہ الحمدللہ. تو کیا رائٹ لیگ میں ہے یا رائٹ گھٹنے میں ہے لیفٹ میں؟ I think it's on the right one, right. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب جی میں نے بات کرنی تھی، میری امی ہی نہیں ہے
ان کی ٹانگوں میں بھائی پانی بھی ہے اور پورے جسم میں پانی ہے اور کڈنی بھی ان کی خراب ہے. امی کا نام کیا ہے؟ اختر جان. اختر. امی کی بات ہو چکی ہے نا شروع میں؟ جی وہ کی تھی ابھی, وہ کہہ رہے تھے. اور میرا بیٹا بھی ہے 5 سال کا, اسے ڈرائی کاف رہتی ہے زیادہ. آپ کا بیٹا 5 سال کا, کیا نام ہے؟ اس کا نام ابراہیم خان ہے. ابراہیم خان. جی. ابراہیم خان کے کیا ہے اس کو تکلیف پوری بتائیے. اس کو کف ڈرائی رہتی ہے, کھانسی زیادہ رہتی ہے بھائی. اچھا, عمر 5 سال ہے اس کی. جی. تو کتنا عرصے سے کف؟ کتنے عرصے سے؟ مطلب رات کو زیادہ ہوتی ہے, دن میں ہوتی ہے, اور کتنا ٹائم ہو گیا اس کو؟ مہینہ ہو گیا, سال ہو گیا, 6 مہینے ہو گئے, کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ جب بھی موسم چینج ہوتا ہے نا تو اس کو کف شروع ہو جاتی ہے بھائی. تو بہت زیادہ لگاتار ہوتی ہے؟ سم ٹائم لگاتار ہو جاتی ہے, سم ٹائم بھی نہیں رکتی بھائی. تو چھینکیں بھی آتی ہیں ساتھ میں چھینکیں بھی آتی ہیں؟ جی. چلیں پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بزرگ اور کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہا ہوں. جی میرے بزرگوں کا نام؟ میں طیب صاحب. جی فرمائیے. جی یہ میرا لڑکا ہے تو اس کو کچھ پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے تم بتائیں گے؟ پرابلم تو پھر میں کچھ بتاؤں گا. پرابلم ہے اس کو یہ, ایک تو اس کے دماغ میں خوف ہے. اچھا بیٹے کا نام کیا ہے؟ طیبہ میں نے بتایا نا. اچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی تقریباً 33 سال ہے. کتنی؟ 33. شادی شدہ ہیں؟ 33. جی شادی شدہ ہیں؟ شادی تو اس کی تھی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی نا. اچھا جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام brother, how are you? Alhamdulillah. Your dua sister, you calling from? I'm calling from Manchester. Manchester sister, what's your question? Yeah, it's regarding my father. He's suffering from severe arthritis in his knees. It's been several years now. He's been seen by several consultants and everything. How old is he? Kitne umar hai unki? He's just over 70, 72 years old. 72. Yeah, and he's been told that they're not going to operate on him because he suffers from asthma. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ arthritis کے بارے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. Can you recommend something for him, please? انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں. میں اپنی آنٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی. جی جی کیا نام ہے؟ آنٹی کو ہے نا گردن کی جو وینس ہوتی ہے نا وہ دبتی ہے تو بہت درد کرتا ہے, تو اس کے لیے کچھ بتائیے نا. گردن میں کیا ہوتا ہے؟ گردن کی جو بیہائنڈ جو نرف ہوتی ہے نا ساری نسیں دبتی ہے. اچھا. اس کی وجہ سے بہت درد ہوتا ہے. تو عمر کتنی ہے؟ نیلی 50. تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ وہ پیچھے کی وینس جو آتی ہے نا وہ دبتی ہے. نہیں اصل میں گردن کا جو پچھلا حصہ نا یہاں دباؤ کا محسوس ہونا, یہ تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, بلڈ پریشر چیک کروائیں. یا تو پھر آپ کا اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ پر بہت زیادہ بوجھ ہے, کوئی بہت زیادہ ٹینشن ہے, تو کوئی پریشانی ہے آپ کو یا ہر وقت ایسے ہی رہتا ہے؟ ایک منٹ, وہ میری آنٹی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. پہلے آپ لوگ مشورہ کر لیا کریں نا, پھر اس سے پھر سب کچھ پوچھ کے پھر مجھے بتلایا کریں. بہت شکریہ. چلتے ناظرین کرام, بلکہ نیکسٹ کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے کو محترم کون اور کہاں سے؟ حکیم صدیقی صاحب. میں وحید بول رہا ہوں واکنگ سے. وحید بھائی واکنگ سے. جی فرمائیے. مجھے ایکسٹما ہے کافی پورے جسم پر. اچھا کتنا عرصے سے؟ کافی عرصے سے ہے, لیکن ابھی ان دنوں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, کافی بڑھ چکا ہے. اور تو کیا کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے؟ نہیں الرجی تو ڈسٹ مائٹ سے تھی, لیکن ابھی پتہ نہیں کس چیز سے ہے. تو یہ آسما ویسے کتنا ٹائم ہو چکا ہے تقریباً؟ ایکسما کافی عرصے سے. ایکسما. اچھا ایکزیما ہے. اچھا ایکزیما. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے, جزاکم اللہ خیر.
جی ناظرین کرام ہمارے پاس 4 منٹ ہیں، انشاءاللہ کچھ کالرز کے جوابات دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز میں پھر انشاءاللہ مزید کالز جو ہے وہ بریک کے بعد شامل کریں گے اور انشاءاللہ پھر جوابات بھی شامل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ہماری مسز حسن ہے، بلکہ میں اختر جان ہیں، ان کے میرے سوال کے جواب دے ہی چکا تھا، اور ان کی ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے۔ دیکھیں ٹانگوں کے لیے میں نے بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کا استعمال کریں۔ وہ لوگ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، خاص طور پر اتھرائٹس کے لیے، مانچسٹر سے ہماری بہن کال کر رہی تھی، ان کے والد صاحب کی عمر بھی 72، اتھرائٹس کے، جن کو بھی اتھرائٹس ہے، جوڑوں کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، اس کے لیے انجیر کا استعمال کریں۔ انجیر کو رات کو گھیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پئیں۔ یقین جانیے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں کئی دفعہ بتلایا، شاید آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ انجیر ایک سستی سی چیز ہے، اب اس سے کہاں سے ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ فرمایا ہے کہ اس میں جوڑوں کے درد سے شفا ہے اور بواسیر کے مرض سے شفا ہے۔ انجیر بہت مفید ہے، انجیر کا استعمال کریں۔ انجیر کا استعمال 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو شوگر ہے تو وہ رات کو یعنی کہ گھیلا کر لیں اور صبح اس کا پانی پئیں، اور جن کو شوگر نہیں ہے تو صرف جوڑوں کا درد رہتا ہے تو رات کو جو ہے انجیر یعنی کہ انجیر لے لیں اور اس کو دودھ کے ساتھ جو ہے اسے کھا لیں چبا چبا کر، تو انشاءاللہ العزیز یہ جوڑوں کے مرض کے لیے بڑا مفید ہے۔ اسی طریقے سے مسز حسن ہے، دیکھیں بادی کی شکایت کے لیے اور گیس وغیرہ ڈکار وغیرہ کے لیے میں نے جو یہ نسخہ بتلایا ہے یہ نسخہ بہت زیادہ مفید ہے، یعنی کہ خاص طور پر سونف اور دارچینی اور پودینہ اور اسی طریقے سے شہد، اگر شوگر ہے تو پھر شہد نہ ڈالیں، اسی طریقے سے پئیں۔ اور اس کے علاوہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سونف کو بھون کے اپنے پاس رکھ لیں، کھانے کے بعد جو ہے ایسی تھوڑا سا ماشاءاللہ چبا چبا کر کھائیں، اور ماشاءاللہ پھر ایک جو بادی کی تکلیف ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو اس میں آپ جو ہے اجوائن بھی شامل کر سکتی ہیں، اجوائن بھی شامل کر دیں، 1 چمچ اجوائن بھی شامل کر دیں تو انشاءاللہ العزیز، اور 4 کپ پانی میں سے 1 کپ پانی رہ جائے پھر استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ تکلیف جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہماری ایک اور بہن ہے لندن سے زینب، ان کی امی کو خارش ہے اور کافی تکلیف ہے جسم میں۔ اب دیکھیں جی خارش کے لیے ایک تو یہ کہ خواتین میں خاص طور پر جب ہوتی ہے، اگر تو دیکھیں میں عمر اس لیے پوچھتا ہوں، نام اس لیے پوچھتا ہوں کہ جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے عمر کے لحاظ سے کہ ان کو کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک تو خواتین کا جب معاملہ ہوتا ہے نا تو ایک تو ہارمونز کی چینجنگ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ خاص طور پر دوسرا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جسم کے اندر مثال کے طور پر یہ مینسس جب یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ سارا سسٹم یعنی کہ جسم میں الرجی شروع ہو جاتی ہے، جسم میں خارش شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انڈا، مچھلی وغیرہ گرم اشیاء جو ہے پرہیز کریں۔ دوسرا یہ کریں کہ کھیرے کا دن میں کھیرا وغیرہ سلاد وغیرہ استعمال کریں، اور رات کو سوتے وقت جو ہے میتھی دانہ گھیلا کریں، صبح اٹھ کر میتھی دانہ جو ہے وہ یعنی کہ اس کا پانی بھی پی لیں اور اس کے دانے بھی کھا لیں۔ میتھی دانہ اور یہ جو میتھی دانہ اور انجیر، اس کے اثرات صحیح معنوں میں 40 دن کے بعد، 40 دن سے پہلے 40 دن کے بعد اس کے صحیح اثرات جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد نمودار ہوتے ہیں۔ تو انجیر کا استعمال بھی ساتھ میں کریں اور رات کو اسے گھیلا کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 1 چمچ یعنی کہ میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، 1 چمچ میتھی دانہ اور 1 انجیر یا 2 انجیر جو ہے گھیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں۔ اس سے انشاءاللہ جگر میں، کیونکہ جب جگر میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو یہ پھر یہ خارش، یہ جلدی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ امی سے کہیں جتنا زیادہ پانی پئیں گی، جتنا زیادہ پانی پئیں گی، جو بھی شخص جس کو بھی جلدی امراض پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی کی جسم میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کی کڈنی کا فنکشن بھی رک جاتا ہے اور آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام چلتے ہیں، ابھی ہمارے پاس 40 سیکنڈ ہے، اور اس کے بعد جو گیس وغیرہ کا جو میں نے بتایا پیٹ کے اندر ہوا پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے جو نسخہ میں نے بتلایا اس نسخے کو نوٹ کریں اور اسے استعمال کریں۔ چلتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز مزید سوالات اور مزید جوابات انشاءاللہ وہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
جی ناظرین کرام، ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سوالات کے جوابات کی جانب بڑھوں گا تاکہ جلدی جلدی جتنے جوابات ہیں ان کے بھی دے دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پچھلے ہمارے پروگرام کے سوالات کچھ باقی تھے ان کے جوابات بھی دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری ایک اور بہن تھی بانو بیگم لیسٹر سے، کہتے ہیں سنا مکی کیسے استعمال کریں؟ دیکھیں سنا مکی جو ہے سبحان اللہ یہ بڑی مفید ہے، اس کو دو طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پانی میں گیلا کر دیا جائے، اس کو پانی کے اندر پڑا رہنے دیا جائے، اور اس کے اندر اور پانی ڈالا جائے۔ یہ دل کو فرحت بخشتا ہے، دل کو تازگی بخشتا ہے۔ اس کا پانی جو ہے وہ سنا لیف یعنی سنا کے پتے جو ہے وہ اس طریقے سے، اور پتے جو بچ جائیں ان کو ڈرائی کر کے پھر ان کو جو ہے پیس کے پھر آپ اس کو ایک خاص طور پر پیٹ کے امراض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو میں نے نسخہ بتلایا تھا نا، ایک اس کی ایک معجون بنتی ہے، ایک معجون بھی بنتی ہے۔ ایک تو اس کی معجون اس طرح بنتی ہے کہ اگر آپ اس کو سنا لیوز کو، سنا کے پتے جو ہیں سنا مکی کے، اس کو یہ ویسے ماشاءاللہ مدینہ طیبہ سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ قباء مسجد کے باہر دیکھیں وہاں بھی خواتین بیچ رہی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں پر بھی خاص طور پر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہاں پر بھی کافی آسانی سے مل جاتی ہے سنا لیوز۔ تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر جن کو شوگر نہیں ہے وہ جو ہے اس کو یعنی کہ اس کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر مکس کر لیں، شہد کے اندر مکس کر لیں، معجور بن جائے گی، اور کھانے کے بعد یا رات کو سوتے وقت جو ہے پانی کے ساتھ کھا لیں تو آپ کے پیٹ کا نظام جو ہے، پیٹ میں بادی وغیرہ، قبض کی شکایت، دائمی قبض کے لیے سنا مکی جو ہے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کئی چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں میں نے بتلا دی۔ برسٹل سے زاہدہ بہن ہے، ان کے بیٹے کی 26 سال عمر ہے اور معدے کی خرابی ہے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے صحیح طور پر، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے پیٹ میں کافی درد رہتا ہے، یعنی کہ بتا تو رہی تھی کہ وہ ہمیشہ یہاں ہاتھ رکھ کر جو وہ کہتے ہیں، بظاہر ان کو قبض بھی نہیں ہے اور قبض کی شکایت بھی نہیں ہے، اور معدے میں تکلیف ہے۔ دیکھیں معدے میں اب ممکن ہے معدے کا ایک تو ٹیسٹ کروائیں آپ کہ معدے میں زخم تو نہیں ہے، معدے میں السر تو نہیں ہے۔ اگر معدے میں السر وغیرہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ صبح نہار منہ، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، نوجوان ہیں تو ابھی الحمدللہ صبح نہار منہ ان کو صبح شہد ایک یعنی گرم پانی، نیم گرم پانی ہو، اس کے اندر 1 چمچہ شہد ڈال دیں اور 1 چمچہ زیتون کا تیل ڈال دیں، صبح یہ استعمال کروائیں۔ اس کے بعد صبح ناشتہ جو ہے وہ دلیا وغیرہ، یہ جیسے میں نے پورج وغیرہ بتلایا وہ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں 7 دن تو آپ کو خود بخود فرق محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رات کو سونے سے پہلے، یعنی کہ رات کو جب کھانا کھائیں تو تقریباً سونے سے 3 گھنٹہ پہلے تقریباً آپ کو کھانا کھانا چاہیے، اور کھانے کے اندر بھی کوششیں کریں کہ سالن روٹی سے پرہیز کریں، اور ان کے کہیں کہ جب کھانا بھی کھاتے ہیں سالن روٹی بھی تو خوب چبا کر کھائیں۔ تیسرا یہ کام کریں کہ ڈرنک وغیرہ جتنی ہے وہ چھوڑوا دیں ان سے۔ چوتھا کام یہ کریں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 106 ہے، یہ تمام وہ جن کے معدے کے امراض کا شکار ہیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 ہے۔ یہ معدے کے امراض کے لیے، بدہضمی کے لیے، اور معدے کے تمام امراض، معدے میں السر کے لیے، معدے میں درد کے لیے یہ آیہ بہت زیادہ مفید ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہن جو ہے برسٹل سے زائدہ، یقیناً آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے۔ مسز علی لندن سے تھی، ان کے سوال کا جواب بھی ہو چکا تھا۔ مسز بخاری ہیں، ان کی کہہ رہی ہیں، ان کی نوٹنگم سے ان کی بہن ہے، 70 پلس ہیں، جسم میں اور چہرے پر بہت زیادہ خارش ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ ہارمونز کی چینجنگ ہوتی ہے خواتین میں، یا خاص طور پر جب یہ ایام کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ مینسز کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے خاص طور پر خارش وغیرہ کا سلسلہ یا جسم میں ایگزیما وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے، ایک تو پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے، پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے۔ اگر بہت زیادہ دانے ہیں اور اس میں زخم پڑ چکے ہیں، یا اس میں پیپ نکل رہی ہے، یا وہ پک نہیں رہے ہیں، تو اب اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو اس کا پیسٹ بنائیں، یعنی کہ میتھی دانے کو اس کو گرائنڈ کر لیں اور اس کا پیسٹ بنا کر، یا پیسٹ نہیں ہے تو کم سے کم تیل کے اندر مکس کر لیں یا ویسلین کے اندر مکس کر کے جہاں جہاں خارش ہے وہاں لگائیں، تو انشاءاللہ ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی اور انشاءاللہ خارش بھی ختم ہو جائے گی۔ اور کوششیں کریں کہ گرم اشیاء سے پرہیز کریں، اور دن میں خاص طور پر فروٹ کا استعمال کریں، اور خاص طور پر کھیرے کا استعمال کریں، خربوزے کا استعمال کریں، یہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز دہی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے جگر کی جو گرمی ہے انشاءاللہ وہ کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی جو ہے بہن کی جسم میں خارش اور چہرے پہ جو خارش ہے وہ انشاءاللہ اس سے کافی افاقہ ہو جائے گا۔ لیکن چہرے پہ زیادہ خارش ہوتی ہے، چہرہ خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شہد
اور سرکہ اسے مکس کر لیں ہم وزن کر کے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا ایک آدھی ہاف ٹی اسپون جو ہے اس میں وہ ڈال دیں آپ، بیسن ڈال دیں اور اسے مکس کر کے چہرے پر لگائیں تو انشاءاللہ چہرے پر جو ہے یہ خارش کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لندن سے ہمارے بھائی اقبال بھائی ہیں ہنسلوں سے، انہوں نے کال کی، کہا کہ ٹانگ میں جو ہے ان کے کافی ویک ہے لیفٹ ٹانگ۔ ایک تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں دل کے جو ہے وہ ٹیسٹ اس کے جو ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے دل میں جو ہے کوئی وال وغیرہ تو بند نہیں ہے یا آپ کے دل میں کوئی یعنی کہ کوئی ویکنس تو نہیں ہے، تو ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو آپ کو جو ہے ویک کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ساتھ میں آپ ایک تو یہ ہے کہ انجیر کا استعمال کریں، انجیر کو رات کو گیلا کر لیں، صبح اسے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ انجیر کے ساتھ اگر آپ جو ہے میتھی دانہ بھی گیلا کر لیں، دونوں کو ملا کر کھائیں تو انشاءاللہ صبح آپ کو ایک ٹیسٹ بھی آئے گا اور پانی پئیں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کے اعصاب کے اندر تقویت بھی پیدا ہوگی، اور شوگر کا مرض جیسے جیسے آپ کا کنٹرول ہوتا چلا جائے گا تو آپ کے اعصاب میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ جب اعصاب میں طاقت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کے جو ہے یہ ٹانگ میں جو ہے وہ درد جو ہے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر زیادہ درد ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ شجر، بلکہ قرآن کریم میں ہے فی شجرۃ مبارکہ، یعنی زیتون وتین اور زیتون، یعنی کہ زیتون کا تیل جو ہے اس کا مساج کریں، زیتون کے تیل کا مساج کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ٹانگ کی جو تکلیف ہے انشاءاللہ وہ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ لوٹن سے ہماری اب یہ دیکھیں مجھے نہیں پتہ لگتا ہے بس اوقات جب مجھے آپ نام نہیں بتاتے، اب مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھائی ہیں یہ بہن ہیں، تو ذکر کیا تھا گھٹنوں میں کافی تکلیف ہے، اور گھٹنوں میں درد کے لیے میں نے بتایا کہ جوڑوں کے درد کے لیے آپ انجیر کا استعمال کریں، جن کے بھی جوڑوں میں درد ہے انجیر، اور رات کو انجیر کے ساتھ میتھی دانہ استعمال کریں۔ یہ اتنی مفید چیز ہے کہ ناظرین کرام شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ انجیر اور یہ میتھی دانہ ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ انجیر اور میتھی دانہ کو رات کو گیلا کر لیں، صبح اس کو جو ہے، اور اگر شوگر نہیں ہے تو رات کو اس کو دودھ کے ساتھ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اور جو ہے اسے پھکی مار کر دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ اور دودھ کے اندر اگر آپ کو ریشے کی شکایت ہوتی ہے دودھ سے تو پھر آپ دودھ کے اندر ہلدی ڈال دیں، اگر دودھ کے اندر ہلدی سے بھی آپ کو جو ہے کوئی آپ کی طبیعت کو راس نہیں آتی تو آپ اس کے اندر دار چینی ڈال دیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں پھر اس کے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ گھٹنوں میں تکلیف کے لیے ایک تو عمر کی زیادتی ہے، اس عمر میں پھر بس اوقات جو ہے یہ گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور گھٹنوں میں یہاں ایک اس کے ضمن میں ایک اور بات ذکر کروں کہ وہ لوگ جن کے دیکھیں اب جوان ہیں نا، جوانیوں میں گھٹنوں میں تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، بڑھاپے میں ہوتی ہے، تو جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں یا آقا علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جب مخالفت کرتے ہیں تو جسم، اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، جب آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور آپ کے گھٹنوں میں چلے جاتا ہے، آپ کے ٹانگوں میں چلے جاتا ہے۔ دیکھیں آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کا کیوں کہا گیا کہ جب آپ آب زمزم پانی کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں سرایت کرتا ہے اور آب زمزم میں شفا ہے، لیکن باقی پانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دکا آپ کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں تو کوئی اس میں یہ بھی ثابت ہے، لیکن کم از کم آپ کو ہمیشہ یہ عادت بنانی چاہیے۔ جو جوان ہے میں ان سے کہوں گا کھڑے نہ گھوٹا کریں پانی، بیٹھ کر پانی پیا کریں آرام سکون سے 3 سانس میں۔ تو یہ بہرحال اب بزرگ ہیں، اب اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 83، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ آیہ مبارکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو لا علاج بیماریاں ہیں، یعنی کہ بظاہر لا علاج ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری اتاری نہیں ہے جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو، تو سبحان اللہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ تو اس کے لیے یہ عمل کریں، اور اس کی تعداد یہ ہے کہ ہر فرد نماز کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ پر دم کر کے اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں، اور جہاں پر درد ہے وہاں پر جسم میں اس آیہ پڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر وہاں ہاتھ پھیر دیں تو انشاءاللہ العزیز یہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہماری ایک اور بہن تھی، ان کا بیٹا ابراہیم خان ہے 5 سال کا، اس کو خشک کھانسی ہے۔ دیکھیں خشک کھانسی کے لیے بہت پیارا عمل، اتنا آسان کہ میں نے جیسا کہ صبح ذکر کیا کہ صبح نہار منہ بچے کو آپ یعنی کہ شہد والا جب پانی دیں گے میٹھا میٹھا جو بچہ خوشی سے پیے گا، اب اس کے اندر آپ 1 چمچہ زیتون کا ڈال دیں، اور اگر بچہ صبح چائے پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، 5 سال کا ہے، دودھ پیتا ہے، تو دودھ کے اندر آپ اس کو وہ ڈال کے دے دیں، یعنی کہ زیتون کا تیل ڈال دیں۔
یا اسے خاص طور پر خشک کھانسی کا تو بہت بہترین علاج ہے. خشک کھانسی کا یہ ہے اس کو آپ گھی کا ایک چمچہ بھی پلا سکتی ہیں, نیم گرم کر دیں, بٹر بھی کھلا سکتی ہیں. خشک کھانسی کا علاج ظاہری بات ہے جب ان کی آنتیں خشک ہو گئی ہیں, گلا خشک ہو گیا, تھروٹ یعنی کہ گلا خشک ہو چکا ہے, اب اس کے لیے بہترین یعنی کہ بلغمی کھانسی کے لیے نہیں ہے. یہ بلغمی کھانسی کے لیے تیل وغیرہ استعمال نہیں کرنا ہے, گھی وغیرہ استعمال نہیں کرنا ہے, بٹر وغیرہ استعمال نہیں کرنا ہے. خشک کھانسی کے لیے بہت آسان کام ہے کہ یعنی کہ بٹر وغیرہ چائے وغیرہ میں ڈال کے پلا دیں, گھی وغیرہ ڈال دیں, تیل ڈال دیں, جو بھی آسانی سے, یعنی کہ آپ نے اس کو چکناٹ والی چیز دینی ہے تو انشاءاللہ یہ حلوہ اچھا سا بنا دیں, یعنی کہ سوجی والا حلوہ بنا دیں, آٹا والا حلوہ بنا دیں, اس کے اندر اچھا گھی ڈال دیں. تو جو بھی ایسی چیز میں چکنی والی چیز دے دیں, تلی ہوئی چیز نہ ہو, تو انشاءاللہ العزیز اس سے جو ہے اس کا گلا اور یہ کھانسی جو ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. ایک اور بھائی تھے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے 33 سال کا ہے, خوف کا شکار ہے. دیکھیے یہ خوف کے لیے اب مجھے ان کی پوری بات نہیں سمجھ سکا تھا کہ ایک تو خوف کے لیے دیکھیں, ایک خوف تو یہ ہے ایمان والا کبھی خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے تو آج کل کے بچے بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے جب ان کو کارٹون وغیرہ دکھاتے ہیں تو وہ گھر میں ایک کمرے سے نکل کر ٹوائلٹ تک نہیں جاتے. تو ہمیں کم از کم ان کو خوف ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کو صحابہ کے واقعات سنانے چاہیے کہ صحابہ کتنے. ایک بچے سے استاد نے پوچھا نا کہ تم کیا بنو گے, سب نے کہا انجینئر, کسی نے کہا کسی نے کیا, اس نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا. بولا کیوں تم صحابی بننا چاہتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں رات کو, بولا صحابی بڑے بہادر ہوتے ہیں, بولا صحابی بہت بہادر ہوتے ہیں اس لیے میں صحابی بننا چاہتا ہوں. تو پھر استاد نے سمجھایا بیٹا تم صحابی نہیں بن سکتے, اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو. تو فرمایا تم کیوں بننا چاہتے ہو صحابی؟ بولا اس لیے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں میری ماں مجھے روزانہ جو ہے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہیں, تو پھر خوف ختم ہو جائے گا, پھر ان کے دل کے اندر بہادری پیدا ہوگی. اور اگر ایسی خوف کسی مرض کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے خوف پیدا ہوا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عرق گلاب اور شہد دونوں مکس کر کے اسے پلائے جائیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے خوف, دل میں خوف کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہوگی. اور جیسے میں نے سنا لیو کے بارے میں بتلایا تھا, سنا لیو کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کے پانی کو بھی. مانچسٹر سے ہماری ایک اور ہماری بہن تھی, ان کے والد صاحب ہیں 72 ایئرز. میں نے اتھرائٹس کے بارے میں بتلایا کہ انجیر کا استعمال کریں, انجیر کا استعمال کریں تو اس سے اتھرائٹس کے جتنے امراض ہیں, یعنی جوڑوں کے درد کا جتنے امراض ہیں, اور دعا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر جہاں جہاں جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہاں پھونکیں تو انشاءاللہ وہ کریم رب ہے, شفا انشاءاللہ شفا جو ہے وہ قرآن کریم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر شفا رکھی ہے, تو اس کی آیات کے اندر بڑی شفا ہے, سبحان اللہ. ایک اور ہمارے بھائی ہیں وحید بھائی واکنگ سے, ان کو ایگزیما ہے. دیکھیں ایگزیما کے لیے بہترین یہ ہے کہ انڈا, مچھلی, گرم اشیاء سے پرہیز کریں. دوسرا ہے کہ میتھی دانہ استعمال کریں. میتھی دانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اس کی پھکی لے لیں, پھکی بھی لے سکتے ہیں. 2 طریقے سے ایگزیما والے استعمال کر سکتے ہیں, ایک تو پھکی پانی کے ساتھ استعمال کریں گے, دودھ کے ساتھ نہیں. دوسرا یعنی کہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں گے. دوسرا طریقہ یہ کہ رات کو اس کو گیلا کر لیں, اس کے ساتھ انجیر 2 دانے گیلے کر لیں, 1 چمچہ میتھی دانہ گیلا کر لیں, صبح نہار منہ سے پئیں. اور جہاں جہاں آپ کو خارش آتی ہے, ایگزیما وغیرہ ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ اسے زیتون کا تیل لگائیں, یعنی زیتون کا تیل وہاں لگائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سورۃ الطارق اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الطارق جو ہے وہ 11 مرتبہ, بلکہ نہیں آپ جو ہے کم سے کم اسے 7 مرتبہ پڑھ لیں. 7 مرتبہ, کیونکہ سورۃ طارق تھوڑی سی بڑی ہے تو پھر ہمارے ساتھیوں کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں سورہ اخلاص والے سارے ہیں ماشاءاللہ, سورہ کوثر والے. تو سورۃ الطارق جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں. اور جہاں جہاں خارش ہے تو وہاں ایگزیما ہے تو وہاں تیل پر دم کر کے رکھ لیں, اور تیل کو جو ہے اپنے جسم پر, اگر آپ پورے تیل کو دم کرنا چاہتے ہیں تو 41 ٹائم سورۃ الطارق پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پر دم کر دیں. اور اس کے بعد جو اس تیل پر جہاں جہاں آپ کو خارش ہوتی ہو وہاں وہ لگا دیں. اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل نہیں ہے تو آپ کھوپرے کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی ناظرین کرام, بقیہ کالز کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عزیز تھوڑے سے جوابات جو پچھلے دفعہ کے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. جی کالز, السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں, آپ آن ایئر ہیں. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں حکیم صاحب؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں اسٹوک سے بات کر رہی ہوں, میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی فرمائیے. جی ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. اچھا سر میں درد ہوتا ہے, ہاف سر میں؟ سر میں کبھی پورے میں ہوتا ہے, کبھی ہاف میں ہوتا ہے. ہاف میں کون سے سائڈ پہ, لیفٹ رائٹ میں؟ رائٹ میں ہوتا ہے, کبھی لیفٹ میں, پتہ نہیں لگتا اس طرح ہوتا ہے. اچھا سر میں درد. اچھا امی کی عمر کتنی ہے؟
भाई की उम्र है 24 से 25 साल। आप अम्मी के लिए पूछ रही हैं, भाई के लिए पूछ रही हैं? भाई के लिए। भाई की उम्र कितनी है? 24 से 25 साल। 24 से 25 साल। शादीशुदा है? जी हाँ। तो उनको कहे ना उनकी वाइफ को तंग ना किया करें, सर में दर्द वहाँ से हो जाता होगा। वो नहीं तंग करती, वो पहले भी था शादी से। चलें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी कौन बहन और कहाँ से? जी मैं यहाँ लंदन से बात कर रही हूँ और आदिम के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पोते हैं तो उनको इतना ज्यादा हे फीवर होता है कि बस बेचारे की आंखें भी चिपकी हैं और आजकल बहुत ज्यादा हे फीवर है उसको। अच्छा, पोते का नाम क्या है? उसका नाम है आदम। आदम। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 9 साल है। 9 साल, ठीक है। अच्छा, हेयर फीवर है तो छींकें बहुत ज्यादा आ रही हैं? छींकें भी बहुत आती है और उसके साथ आंखें भी बहुत स्टिकी, नाक बहता है। अच्छा। 9 साल। इनका वजन कितना है? उनका वजन तो मुझे नहीं। तो कमजोर है बज़ाहिर, ये ठीक है? नहीं, हेल्दी है माशाल्लाह। ठीक है, हेल्दी है, ठीक है। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह, मेरे कौन बुजुर्ग और कहाँ से? बोला जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हडर्सफील्ड से जी। मैंने किडनी सिस्ट है, मतलब कोई इलाज आया जी? किडनी सिस्ट, किडनी के किडनी सिस्ट है, किडनियां जड़ी मेरी पास में 6 बड़ियां बदली हुई हैं। मैं आपकी बात समझ नहीं रहा असल में जी। आप कंट्रोल रूम में बता दें, वो मुझे बता देंगे, ठीक है? आप इनकी कॉल ले लें जी, पूछ लें क्या मामला है इनका। जी नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी अच्छा, मैं मिसेस शेख बोल रही हूँ लंदन से। क्या नाम बताएं? मिसेस शेख। मिसेस शेख जी, लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये पूछना था, मेरे बाजू की जो है ना स्किन वो बड़ी ड्राई हो जाती है, पता नहीं क्यों। सिर्फ बाजू की? हाँ, सिर्फ बाजुओं की, हाँ बड़ी ड्राई सी रहती है। मैं हमेशा ऑयल लगाती रहती हूँ, जैतून का तेल। बाकी चेहरा वगैरह और पाँव वगैरह नहीं, कुछ भी ना, खारिश है ना कुछ, बस वैसे ही, पता नहीं क्यों। गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं? गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं? नहीं बिल्कुल, मैं तो वुज़ू भी करती हूँ तो मैं ठंडे पानी से करती हूँ। अच्छा, नहीं ठंडे पानी से ना करें। आपकी उम्र कितनी है? जी 55। 55 जी। असल में ये थोड़ा सा जब ये हार्मोन्स की चेंजिंग होती है ना खास तौर पर। जी जी जी। अभी अय्याम चल रहे हैं, बंद हो गए? नहीं, स्टॉप हो गए। तो आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। मुझे बताइएगा क्या लगाव में है। जी ठीक है इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन कौन और कहाँ से? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने आज फर्स्ट टाइम चैनल खोला है आपका, तो मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से कॉल कर रही मेरी सिस्टर? जी मुझे आपसे 3 सवाल पूछने थे अगर पॉसिबल है तो। जी सिस्टर कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लंदन से। क्या नाम है? हिना। जी सिस्टर फरमाइए। जी तो पहले मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी अम्मी है, वो 42 साल की है और उनको 2 साल से उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, मतलब कि वो बहुत बीमार रहने लगे हैं, 2 दिन ठीक रहती हैं फिर बीमार हो जाती हैं। क्या बीमारी क्या है? उनकी लेग में बहुत पेन रहती है। लेग में, लेफ्ट में, राइट में? दोनों में, और एनर्जी भी नहीं है बिल्कुल भी, और हर 2 दिन बाद बीमार हो जाती है वो। वजन कितना है उनका? उनका वजन है 77 kg। अच्छा, और क्या मर्ज है उनको? उनको कब्ज की शिकायत तो नहीं है? कब्ज की शिकायत तो सिर्फ उनकी टांगों में दर्द होता है या बाजू वगैरह में दर्द होता है? सिस्टर है ना, उनके बाजू में भी दर्द होता है या सिर्फ टांगों में दर्द होता है? जी पूरे जिस्म में दर्द होता है उन्हें। अच्छा, पाँव में सूजन तो नहीं है? सूजन नहीं है पर कभी कभी हो जाती है सूजन उन्हें। पाँव में सूजन हो जाती है? जी कभी कभी। अच्छा, और क्या दूसरा सवाल क्या है? जी दूसरा सवाल ये है कि मेरे डैड को डायबिटीज है 5 साल से, तो उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। उनकी इतनी केयर करते हैं हम, लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। जब भी टेस्ट देने जाते हैं तो कहते हैं वो डॉक्टर के उनकी शुगर बहुत हाई है, मतलब तो कंट्रोल में नहीं आ रही बिल्कुल। ठीक है, और तीसरा सवाल? और तीसरा, थैंक यू सो मच, वो ये है कि मेरी बेटी है 6 साल की और उसका जो उसके मतलब बहुत कमजोर है वो, उसका वेट नहीं भर रहा है। हमने ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाया तो माशाल्लाह से रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, तो उसका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, हालांकि माशाल्लाह वो सही खाती है। कब्ज की शिकायत भी नहीं है? जी
قبض کی شکایت بھی نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ. اور ان کے اصل میں وہ ہر وقت مطلب ڈائریا رہتا ہے انہیں نا. بیٹی کو ڈائریا رہتا ہے؟ جی. تو وہ الرجی تھی اسے دودھ کی تھی, وہ تو چھڑوا دیا, لیکن پھر بھی اس کا ویٹ مطلب بڑھتا نہیں ہے. تو ڈائریا ہمیشہ ہوتا ہے کہ اب ٹھیک ہے, اسے الرجی تھی تو اب ٹھیک ہے, ہم نے وہ الرجی جو تھی وہ ختم کر دی ماشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی لاسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری کون بہن؟ میں مریم بول رہی ہوں برمنگھام سے. جی فرمائیے میری بہن. کبھی لیفٹ سائڈ کا درد رہتا ہے, کبھی رائٹ میں, اور مجھے چلنے میں اتنا درد ہے, سانس چڑھ جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. کیا کتنی عمر ہے آپ کی؟ 82. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے اور باقی جو سوالات رہ جائیں گے میں ان کے جوابات انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوں گا. جی ہماری بہن تھی اسٹوک سے, ان کے بھائی کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. دیکھیں سر میں درد کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو قبض وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور اگر اس قبض وغیرہ کی شکایت نہیں ہے تو اس کے علاوہ معاملات کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کے لیے سر میں درد کے لیے تمام کے لیے بہترین حل یہ ہے, سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 سے غالباً, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, اول آخر درود شریف کے ساتھ ہاتھوں میں پڑھ کر سر پہ دم کریں تو انشاءاللہ سر کی تکلیف دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور پر شہد جو ہے نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر 1 چمچہ 1.5 چمچ تو انشاءاللہ اس کو پی لیں, انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے سر کی تکلیف جو ہے وہ دور فرمائیں گے. ناظرین کرام, جو سوالات کے جوابات رہ گئے انتہائی معذرت خواہ ہوں, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوں گا ضرور. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ, یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین, جتنے مسلمان بیمار ہیں, گھروں میں اسپتالوں میں ہیں, زیر علاج ہیں, یا رب العالمین تو سب کو شفائے کلی نصیب فرما. بالخصوص جنہوں نے یہاں سوالات کیے, یا رب العالمین پر اپنا خاص فضل فرما کر ان کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. اجازت دیجیے گا میں اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.